بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، دنیا کی سب سے پاکیزہ خاتون حضرت سیدہ فاطمہ سلام علیہا کی پیدائش کے وقت مکہ کی تمام دائیوں نے حضرت خدیجہ کو اکیلا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ درد زچگی کے دوران کیوں حضرت خدیجہ کو اکیلا چھوڑ دیا گیا؟ سید النساء العالمین حضرت فاطمہ کی پیدائش کے وقت کیوں مکہ کے سرداروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا؟ دنیا کی پاک ہستی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بی بی فاطمہ کی پیدائش کے وقت اور پیدا ہونے والی سب بشری بیٹیوں سے پاکیزہ خاتون اول جنت کی سردار حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش اتنی دردناک کیوں ہوئی؟ آپ یہ جان کر آپ کے روپ پہ کھڑے ہو جائیں گے، آپ رونے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی رضا اسی میں تھی۔ یہ سب جاننے کے لیے میری تمام محترم ناظرین سے گزارش ہے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ شکریہ۔ سیرت حلبیہ میں روایت ہے کہ جب کامیاب جاتی سفر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس تشریف لائے تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اس پیغام کا ذکر اپنے محبوب چچا حضرت ابو طالب سے کیا اور اس کے بعد باقی چچاؤں کو بتایا۔ سب نے اسی بات پر اتفاق کیا کہ اس شادی کے پیغام کو قبول کر لینا چاہیے۔ میرے بہن بھائیوں، پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا کہ جب اللہ کے پیارے رسول کی شادی کی تقریب حضرت خدیجہ کے گھر ہوئی۔ وہاں حضرت خدیجہ کے رشتہ دار عمرو بن اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور حضرت خدیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے جوابی کلمات کہے۔ بے شک حضرت خدیجہ مکہ کی بہت بااثر خواتین میں شامل تھی۔ اس نے کہا کہ بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ حق کا پیغام دینا شروع کیا تو مکہ کی خواتین نے حضرت خدیجہ کا بھی بائیکاٹ کر دیا اور ساری عورتیں یوں تانے دینے لگیں، خدیجہ نے ایک تنگ دست اور یتیم جوان سے شادی کر کے اپنی شخصیت گرا دی ہے۔ اس لیے اس شادی کے واقعے کے بعد مکہ کی سردار اور امیر عورتوں نے حضرت خدیجہ کی طرف آنا کم کر دیا۔ شب معراج کی رات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے گزرے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخت توبہ کا میوہ پیش کیا۔ جب پیغمبر زمین پر واپس آئے تو اسی میوے سے حضرت فاطمہ کی ولادت کا عمل شروع ہوا۔ اگرچہ معراج مکہ کے آخری ایام میں ہوئی، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ معراج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ ہوئی، جیسا کہ چنانچہ پیدائش کا واقعہ امام طبری نے ذخائر العقبہ میں کچھ اس طرح نقل کیا ہے کہ جب سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ نے نکاح فرمایا، اب تو مکہ کی تمام عورتیں آپ کے خلاف ہو گئیں اور کسی بھی موقع پر آپ کا ساتھ نہ دیتی تھیں۔ جب حضرت فاطمہ کی پیدائش کا وقت شروع ہوا اور وضع حمل کا وقت قریب آیا تو قریش کی خواتین کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ اس تکلیف دہ عمل میں مدد کے لیے حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائیں۔ اب یہی وہ موقع تھا کہ مکہ کی عورتیں کہنے لگیں کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی اور ایک غریب یتیم سے عقد کیا، اب اسی سے کہو کہ تمہارے لیے دائی حکیمہ کا بندوبست کرے، ہم تو ہرگز مدد کو نہ آئیں گی۔ حضرت خدیجہ نے جب یہ سنا تو بہت غمگین ہوئی۔ مکہ میں فوراً خبر پھیل گئی تو مکہ کے مشرکوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا کہ آج کسی کو بھی حضرت خدیجہ کے پاس اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ خیر وضع حمل کا وقت سخت آغاز ہوتا ہے اور وہ حضرت خدیجہ اکیلی ہیں اور کوئی معاون نہ ہے۔ آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہوتی گئیں اور لوگوں کی سرد مہری آپ کے لیے موجب تکلیف تھی۔ اچانک آپ کے روح کے افق میں ایک روشنی پیدا ہوئی، آنکھیں کھولیں تو 4 خواتین کو اپنے نزدیک پایا۔ بہت پریشان ہوئیں۔ ان میں سے ایک خاتون کہنے لگی کہ پریشان نہ ہوں، ہمیں آج آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ خواتین حضرت فاطمہ کی ولادت تک حضرت خدیجہ کے ساتھ رہیں۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش کے بعد جب اس واقعے کا ذکر حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو نبی مکرم نے فرمایا کہ وہ عورتیں فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران، سحارہ موسیٰ بن عمران کی بیٹی کلثوم تھی۔ جب حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے
10 جنتی حوریں بھی بی بی فاطمہ کے پاس آب کوثر کا پانی اور جنت سے عمدہ لباس لے کر حاضر ہوئیں۔ ان حوروں نے بی بی فاطمہ کو آب کوثر کے پانی سے غسل دے کر جنت کے لباس میں لپیٹ دیا تھا۔ اس وقت اچانک آسمان پر ایسا نور روشن ہوا کہ ایسا نور فرشتوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان 4 عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں دیتے ہوئے یہ الفاظ بولے کہ یہ تمہاری بیٹی طاہرہ ہے، خدا ان کی نسل سے حضور اکرم کی نسل بڑھائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ام ایمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر آپ کو مبارکباد کہنے کے لیے آ رہی تھی کہ راستے میں ان کو سلیمہ نامی ایک عورت ملی۔ اس نے پوچھا کہ ام ایمن تم جلدی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟ ام ایمن نے کہا کہ حضور اکرم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا ہے، میں ان کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ سلیمہ ام ایمن کو کہنے لگی کہ محمد کے گھر بیٹی ہوئی ہے، بیٹا تو نہیں ہوا جو تم مبارک دینے کے لیے جا رہی ہو، اور تم بڑی تیزی سے چل کر مبارک دینے چل نکلی ہو۔ یہ سوچو کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی، کیونکہ اس وقت مشرکین لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ حضرت ام ایمن فرمانے لگی سلیمہ یہ بیٹی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پیدا ہوئی ہے، کسی کافر سردار کے گھر نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ دین اسلام میں بیٹیوں سے وہ سلوک نہیں ہوگا جو ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ام ایمن کی باتیں سن کر سلیمہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، کیونکہ سلیمہ کے گھر بھی 3 بیٹیوں کا جنم ہوا تھا، لیکن سلیمہ کے خامند نے تینوں بیٹیوں کو ہی زندہ دفن کر دیا تھا۔ یہ سلیمہ کے گھر میں ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ عرب کے مشرکین میں رواج عام تھا کہ جب ان کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو مار کر یا پھر زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ عرب کے چند قبیلے ایسے تھے جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی پرورش لڑکوں کی طرح ہی کرتے تھے، لیکن زیادہ تر قبائل لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ سلیمہ بھی ام ایمن سے باتیں کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چلی گئی۔ سلیمہ نے سوچا کہ میں بھی دیکھتی ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹی کی ولادت پر رد عمل کیا ہے۔ جب یہ دونوں خواتین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچی تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے پیار کر رہے ہیں، اس کے چہرے مبارک سے بوسے لے رہے ہیں۔ جو بھی بیٹی کی مبارکباد دینے کے لیے آتا ہے ان کو خوشی خوشی خیر مبارک کہہ کر روانہ کر رہے ہیں۔ بہت سی احادیث میں ہے ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت بوسے دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی زوجہ نے سوال کیا کہ آپ فاطمہ کو اتنا چومتے کیوں ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جب بھی فاطمہ کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری سے ہوتی ہے امام طبری کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔ عظیم القدر نے پاک بہشتی پر مشتمل غذا کے زیر اثر نبی آخر الزمان جیسے والد اور حضرت خدیجہ جیسی پرہیزگار والدہ سے 20 جمادی الثانی کو دنیا میں قدم رکھا۔ آپ سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آئیں کہ جس سے مخالفین کے دانے اور مذمتیں ناکام ہو گئے۔ سلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، آپ کا خدا سچا ہے، آپ کا گھرانہ سچا ہے۔ پھر سلیمہ مسلمان ہو گئی اور یوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت مبارک ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں میری تمام مسلمان بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے گھروں کو آباد و شاد رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔